بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 26ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا سبق ہمارا عربی گرامر کا آخری سبق ہے۔ ہم نے 25 سبق پڑھ لیے ہیں اور یہ 26واں سبق ہے، اور یہ دوسرا حصہ بھی آج ہمارا مکمل ہو رہا ہے۔ تو آج کے اس سبق کے بعد ہم انشاءاللہ جیسا کہ ہمارے چینل کے اندر اس کی ڈسکرپشن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں مسائل، بیانات اور نعتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو ہمارا اب دوسرا حصہ شروع ہوگا۔ پہلے حصے میں ہم نے عربی گرامر اور قرآن کے بارے میں پڑھا، تو اب ہم دوسرے حصے میں انشاءاللہ فقہی مسائل، جو اہم مسائل ہیں، ان کے بارے میں ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ ایسے مسائل آپ کے سامنے لاتے رہیں گے جن سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم پڑھتے ہیں ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ تو ہم نے ثلاثی مجرد کے 3 حرفی جو حروف تھے، 3 حرفی، اور جس میں زائد الفاظ نہیں تھے، جیسے ضربہ، تینوں ذات را با حروف اصلیہ ہیں، تو یہ ثلاثی مجرد ہو گئے۔ ضربہ، نصرہ، اور یہ 6 ابواب ہم نے پڑھے تھے۔ تو آج ہم ثلاثی مزید فی، جس کے اندر ثلاثی ہوں، یعنی 3 حروف اصلی ہوں اور اس کے علاوہ زائد بھی ہوں، مزید فی جس میں زیادتی بھی کی گئی ہو، حروف اصلیہ کے علاوہ بھی ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر اکرمہ، اکرمہ میں حروف اصلیہ کاف را میم ہے اور ایک الف یہ زائد ہے، تو اس لیے اس کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا باب ہے باب افعال۔ باب افعال، تو اس باب کے اندر ماضی جو ہے وہ اکرمہ، اس کی ماضی اکرمہ، اور مضارع یکرمو، اکرمہ یکرمو۔ اس اکرمہ اکرام کیا، اس نے عزت بخشی۔ یکرمو وہ عزت کرے گا یا وہ عزت کرتا ہے۔ اکرم اکرام کرو۔ مکرمن یہ امر ہے اور یہ اسم فاعل ہے مکرمن، اس سے اسم فاعل مکرمن کے وزن پر آتا ہے اور اسم مفعول مکرمن کے وزن پر آتا ہے، اور مصدر اکرام کے وزن پر آتا ہے۔ تو یہ اکرام، اس کو بعض لوگ اردو میں بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ یہ سارے مصادر جو ہیں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ اس کو اکرام ہوتا ہے اور اس کے وزن پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں، تو ان کو الف کی زبر کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اکرام۔ تو الف کی زبر کے ساتھ جو اس وزن پر ہوتا ہے وہ جمع ہوتی ہے، اور یہ مصدر ہوتا ہے۔ تو دوسرا باب ہے تفعیل، جیسے کرم یکرم، کرم اس کی ماضی آتی ہے اور یکرم مضارع، تکریم یہ امر ہے، مکرم یہ اسم فاعل ہے، اور مکرم زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، را کی زبر کے ساتھ اسم مفعول اور را کی زیر کے ساتھ اسم فاعل، اور تکریماً یہ مصدر ہو گیا۔ جیسے ہم کہتے ہیں تکریم، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور مفاعلہ، مفاعلہ باب مفاعلہ، تیسرا باب ہے مفاعلہ، جیسے قاتلہ، اس کی ماضی آتی ہے قاتلہ، باہم ایک دوسرے کو مارنا۔ اس کے معنی کے اندر باہم کا مطلب آتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ، اور قاتلہ ایک دوسرے کو قتل کیا۔
یقاتلو اس کی مضارع آ گئی، قاتل یہ امر، مقاتل اسم فاعل، مقاتل یہ زیر کے ساتھ اسم فاعل ہے تا کی، اور تا کی زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے، اور مقاتلہ مقاتلتن مقاتلہ جسے ہم مقاتلہ کہتے ہیں، اور یہ اس میں مصدر ہے، اور یہ لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور اس کو بہت زیادہ اس میں غلطیاں کی جاتی ہیں۔ مقاتلہ، اور اس کو مقاتلہ کہتے ہیں ہم، اور محاسبہ ایک دوسرے کا حساب لینا، اور اس کو بھی ہم محاسبہ کہتے ہیں، محاسبہ نہیں ہوتا محاسبہ، محاسبہ ہوتا ہے، اس میں مفعول کے یہ اس وزن پر ہوتا ہے، مقاتلہ کے وزن پر۔ تو اس کے بعد ہے تفاعل، باب تفاعل، تیسرا باب، چوتھا باب ہے تفاعل، اس کی ماضی تقبل، یتقبل مضارع، تقبل امر، متقبل یہ اسم فاعل، اور متقبل با کی زیر کے ساتھ اسم فاعل اور زبر کے ساتھ اسم مفعول، اور تقبلا یہ تقبل یہ مصدر، اس کے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور اس میں بھی بہت ساری غلطیاں کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا تکبر، تو تکبر اسی باب سے ہوتا ہے تکبر، اور تکبر ہوتا ہے تو ہم لوگ تکبر پڑھتے ہیں، با کی زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں، با کی پیش کے ساتھ ہوتا ہے تکبر، تو اس میں یہ بہت زیادہ یہ غلطی دہرائی جاتی ہے۔ اور پانچواں باب ہے تفاعل، تفاعل تقابل یہ اس کی ماضی، اس میں بھی باہم کے معنی آتے ہیں، یتقابل مضارع، تقابل امر، متقابل اس میں فاعل، اور متقابل زبر کے ساتھ باقی اس میں مفعول، تقابلا یہ اس میں مصدر ہو گیا۔ تو تقابل یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور اس میں بھی تقابل کے بجائے تقابل پڑھتے ہیں، تقابل، تو یہ بھی اس میں بھی غلطی عموماً کی جاتی ہے۔ تو چھٹا باب ہے انفعال، باب انفعال، اس کا ماضی انکسر، مضارع ینکسر، اور امر انکسر منکسر اسم فاعل، منکسر سین کے زبر کے ساتھ اسم مفعول، اور انکسارا یہ مصدر، اور اس کو بھی بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں، انکسار، عجز و انکسار کاف کے زبر کے ساتھ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، انکسار ہوتا ہے۔ اور باب افتعال، افتعال یہ ساتواں باب، اجتنبہ اس میں نئی ماضی، اور یجتنب مضارع، اجتنب اجتنب امر، مجتنب اسم فاعل، مجتنب اسم مفعول، اجتنابا یہ مصدر آ گیا۔ اجتناب بہت سارے لوگ اس کو بھی اجتناب پڑھتے ہیں تا کی زبر کے ساتھ، تو اجتناب نہیں ہوتا، اجتناب ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اس کا مصدر ہے اجتناب، اجتنابا۔ آٹھواں باب ہے افعلال، احمر یحمر یہ احمر ماضی، یحمر مضارع، احمرر امر، محمر اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، محمر نہیں، اور احمرارا یہ اس میں مصدر ہو گیا، اور اس کا معنی ہوتا ہے سرخ ہونا، اور اس کا معنی اجتناب کرنا، بچنا، دور رہنا۔ آگے نوواں باب ہے افعلال، افعلال یہ افعلال تھا اور یہ افعلال ہے، دو لام ہیں اس میں، اور اس میں ایک لام تھا یہاں پر، یہ لام کی تشدید کے ساتھ ہے اور یہ لام کی تشدید کے بغیر ہے۔ ادہام
ماضی، یدہام مضارع، ادہامم یہ اس کا معنی ہوتا ہے سرخ ہونا، سیاہ ہونا۔ ادہامم یہ امر، مدہامن یہ اسم فاعل، مدہامن اسم مفعول کے لیے بھی ایک ہی طرح کا، ادہامیم، ادہیمام، ادہیمام یہ مصدر آ گیا۔ آگے ہے باب استفعال، 10واں باب۔ استنصر ماضی، یستنصر تو یستنصر مضارع، استنصار استنصر یہ امر ہے، مستنصر یہ اسم فاعل، اور مستنصر اسم مفعول، اور استنصارا یہ مصدر آ گیا۔ تو اس میں بھی استنصار پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، اسی سے بہت سارے الفاظ آتے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، تو اس میں تا کی زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ استقامت ہوتا ہے تو اس کو استقامت پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے استقامت تا کی زیر کے ساتھ ہوگا، استقامت۔ تو یہ 10 ابواب ہیں جو ثلاثی مزید فیہ کے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا آخری سبق تھا۔ امید ہے کہ یہ گرامر کے جو 26 اسباق ہیں وہ یقیناً ہم آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، اور آپ کے لیے امید ہے کہ یہ فائدہ مند ہوں گے۔ تو اب ہمارا دوسرا حصہ، اس چینل کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، جس کے اندر ہم مسائل پر بات کریں گے۔ بہت سارے روزمرہ کے ضروری مسائل جو ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ نماز کے مسائل ہیں، روزہ کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، حج عمرہ کے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مسائل جو ہمیں روزمرہ پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، کل ہم انشاءاللہ مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔